السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے اور آپ کو معلوم ہی ہے کہ فرائیڈے اسپیشل ایک کلپ آپ کو دی جاتی ہے جس میں آپ کے سوالات کے جوابات آپ کو دیے جاتے ہیں۔ تو سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے ہماری ایک بہن کا۔ انہوں نے سوال کیا ہے، مفتی صاحب ہم نے نماز پڑھی کوئی سی بھی، اب ہم اس کا ثواب دوسرے مرحومین کو پہنچا سکتے ہیں یا نہیں، اور اسی طرح جو زندہ ہیں ان کو بھی ثواب پہنچا سکتے ہیں یا ایسا کرنا غلط ہوگا؟ پلیز جواب دیں۔ ان کے سوال کا جواب میں آپ کو ایک اصولی طور پر دے رہا ہوں، آپ اپنے سوال کا جواب سنیں۔ ایک اصول ہے اور ایک قاعدہ اور ایک ضابطہ ہے کہ ایک اصول اور ایک ضابطہ میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ جتنی بھی عبادات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج، زکوٰۃ وغیرہ ہے، یہ دو قسم پر ہیں۔ ایک وہ ہیں جو اللہ رب العزت نے ہم پر فرض کر رکھی ہیں، جو ہمیں کرنا ہی کرنا ہے، جیسے 5 وقت کی نماز ہے، اور اگر مالدار ہیں، صاحب نصاب ہیں تو سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ ہے، اسی طرح زندگی میں 1 مرتبہ حج کرنا، یہ ہم پر فرض ہے، یہ ہمیں کرنا ہی کرنا ہے۔ اس کی جو نیکیاں ملتی ہیں یہ ہمارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوں گی، اس کو ہم کسی دوسرے پرسن کو ٹرانسفر نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ جو نفل عبادات ہیں، نفل نمازیں، نفل روزے، نفلی صدقات، نفلی حج عمرہ وغیرہ، یہ جو نیکیاں ہمیں ملتی ہیں، کیونکہ یہ عبادت ہمارے اوپر فرض اور لازم نہیں ہوتی کہ ہم ان کو کریں ہی کریں، ہماری مرضی ہمیں کریں یا نہ کریں۔ اگر کریں گے تو ہمیں بینیفٹ ہوگا، نہیں کریں گے تو کوئی ثواب ہمیں نہیں ملے گا اور کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا۔ تو نفلی عبادات کی جو نیکیاں ہوتی ہیں وہ ٹرانسفریبل ہوتی ہیں، اگر آپ اسے کسی کو ٹرانسفر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ جب آپ کا مال ہے تو آپ کو اختیار ہے، وہ آپ چاہیں مرحومین کو ٹرانسفر کریں یا زندہ جو حیات ہیں آپ کے رشتہ دار۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ جو نماز پڑھتے ہیں اگر وہ فرض نماز ہے تو پھر اس کا ثواب آپ نہ حیات یعنی جو لوگ زندہ ہیں ان کو بھی نہیں پہنچا سکتے، اور جو لوگ اس دنیا سے گزر چکے ہیں انہیں بھی نہیں پہنچا سکتے۔ لیکن اگر آپ نے نفلی عبادت کر رکھی ہیں، نفلی نمازیں، نفلی روزے وغیرہ یعنی فرض کے علاوہ ہیں، تو وہ ثواب آپ جیسے مرحومین کو پہنچا سکتے ہیں، ایسے ہی جو لوگ آپ کے رشتہ داروں میں حیات ہیں، زندہ ہیں، آپ ان کو بھی ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے ہمارے ایک بھائی کا، مفتی صاحب میرے کچھ سوال ہیں نماز کے متعلق، جیسے نماز میں قرات کرنے میں دیر ہو جائے تو کیا نماز نہیں ہوگی، اور کیا تحیات کی جگہ کچھ اور پڑھنا؟ ان کے الگ الگ سوال ہیں تو الگ الگ جواب دیتے ہیں۔ پہلا سوال ان کا یہ ہے، اگر قرات کرنے میں دیر ہو جائے تو کیا نماز نہیں ہوگی؟ تو دیکھیے، سب سے پہلے تو میں ایک بات بتلاؤں کہ نماز کے تعلق سے بہت سارے مسائل ہیں جن سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، اس کی کیا کیا صورتیں ہیں، اس کے تعلق سے ہم نے ایک پلے لسٹ بنا رکھی ہے جس میں سجدہ سہو کے مسائل کا ذکر کیا گیا ہے، اس میں بھی ان سوالوں کا جواب ہے۔ لیکن مختصر آپ یہ سمجھیں، اگر آپ قرات کرنے میں سکوت اختیار کر جاتے ہیں، جیسے مثلا مان لیجیے آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی اور اس کے بعد آپ خاموش رہے تھوڑی دیر، تو اگر آپ کا یہ خاموش رہنا 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم یا 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کی بقدر ہے، اگر آپ اتنی دیر خاموش رہے تو پھر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ آپ کا دوسرا سوال ہے کہ تحیات کی جگہ کچھ اور پڑھنا دھیان بٹنے کی وجہ سے، یا بسم اللہ پڑھنا تحیات سے پہلے، کیا اس سے سجدہ سہو کرنا واجب ہوگا؟ دیکھیے، اگر آپ نے تحیات کی جگہ بھولے سے کچھ اور پڑھ دیا، مثلا مان لیجیے آپ کو پڑھنا تھی تحیات اور آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ دی، تو پھر آپ پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ لیکن دوسرا سوال آپ کا تحیات سے پہلے اگر بسم اللہ پڑھ دی، تو اگر بھولے سے آپ نے تحیات سے پہلے بسم اللہ پڑھ دی ہے تو اس سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ اور تیسرا سوال آپ کا 3 سجدے کر لیے غلطی سے یا 1 سجدہ کرے تو جواب دیجیے۔ دیکھیے، اگر آپ نے غلطی سے 3 سجدے کر لیے ہیں تو نماز کے آخر میں سجدہ سہو کر لیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اور اگر آپ نے 1 سجدہ کیا، مثلا مان لیجیے آپ نے پہلی رکعت میں بھول گئے 1 ہی سجدہ کیا، دوسری رکعت میں آپ کو یاد آ گیا، یا دوسری میں یاد نہیں آیا تیسری میں یاد آیا، یا تیسری میں یاد نہیں آیا چوتھی میں آیا، جس رکعت میں بھی آپ کو یاد آئے تو پچھلا جو سجدہ آپ کا چھوٹ گیا ہے اس سجدے کی قضا کر لیں، یعنی پہلے 1 کیا تھا تو آپ 3 کر لیں، 2 یہ جو اس کی رکعت کے ہیں اور 1 پچھلا جو آپ کا رہ گیا، اس کے بعد نماز کے آخر میں سجدہ سہو کر لیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اور بہت سارے مسائل ہیں، آپ اس پلے لسٹ میں دیکھ سکتے ہیں۔ ایک اور سوال ہمارے بھائی کا، وہ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ۔ کیا شادی کے موقع پر دلہن کو ہار وغیرہ پہنا سکتے ہیں؟ یعنی دیکھیے، اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی ہے، اور ظاہر ہے یہ رسم و رواج جو چلتے ہیں وہ شادی سے پہلے ہی اکثر جگہوں میں چلتے ہیں کہ ہار پہنائے جاتے ہیں، تو جیسے غیر مسلموں میں شادی ہوتی ہے، ان کے یہاں یہ تقریب ہوتی ہے کہ اس میں ورمالا جو ہے پہنائی جاتی ہے،
شوہر بیوی کو پہناتا ہے، بیوی شوہر کو پہناتی ہے، ورمالا ودو مالا ان کو کہا جاتا ہے، تو یہ تو غیر مسلموں کی رسم اور رواج ہے۔ اگر یہاں شادی میں چل رہے ہیں تو اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ شادی سے پہلے ہے تو بالکل ناجائز ہے، کیونکہ وہ آپ کی محرم نہیں ہے، اور اگر یہ شادی کے بعد بھی ہے تب بھی یہ جائز نہیں ہے، اس وجہ سے کہ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو یہ صورت، کیونکہ عام طور سے مجمع عام میں ہوتی ہے، وہاں سارے لوگ موجود ہوتے ہیں، اور وہاں ایک لڑکی کو اس طرح سے سب کے سامنے بے پردہ کھڑا ہونا کسی صورت جائز نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو رسم و رواج ہے یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ ہماری ایک بہن ہے، انہوں نے ہم سے کمنٹ کیا ہے، انہوں نے کہا ہمارے بھائی کو گردے میں پتھری ہو گئی ہے، اس کے لیے کوئی دعا بتائیں جس سے یہ ٹھیک ہو جائے۔ دیکھیے، اگر آپ کے بھائی کو پتھری ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کو شفا عطا فرمائے۔ اس کے بعد میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ کی آیت ہے، میں اس کو اسکرین پر بھی لگا رہا ہوں، آپ دیکھ لیں۔ یہ آیت یہاں سے آپ کو پڑھنا ہے، بسم اللہ پڑھنے کے بعد شروع میں تو آپ اول آخر جو ہے 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اور شروع میں 11 مرتبہ درود شریف اور آخر میں 11 مرتبہ درود شریف۔ بیچ میں اس آیت کو جو میں پڑھ رہا ہوں، جہاں تک میں آپ کو بتا رہا ہوں، اسے پڑھ لیجئے 41 مرتبہ، اور یہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے یہی پانی آپ اپنے بھائی کو پلائیں، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ وہ آیت یہ ہے، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ یہ آیت ہے، یہاں تک آپ اس کو پڑھ لیں، 41 مرتبہ پانی پر دم کر کے پلائیں، انشاءاللہ آپ کے بھائی کو شفا نصیب ہوگی۔ ہمارے ایک بھائی ہیں، انہوں نے سوال کیا ہے، مفتی صاحب 2 رکعت سنت نماز میں پڑھ رہا تھا اور 2 رکعت مکمل پڑھنے کے بعد اتحیات پڑھنے کے بعد میں بھول سے کھڑے ہو گیا، قیام میں مجھے یاد آیا تو اب میں کیا کروں؟ جلدی سے بیٹھ جاؤں اور سجدہ سہو کر لوں یا نماز توڑ دوں؟ نماز نہیں توڑیں، بلکہ آپ بیٹھ جائیں، سجدہ سہو کریں، سجدہ سہو کر کے نماز پوری کر لیں، آپ کی نماز درست ہو جائے گی۔ ہمارے ایک بھائی ہیں، وہ کمنٹ میں دعا دے رہے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سبھی کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہماری ایک بہن نے سوال کیا ہے، آج سے ہی ہم عمل کریں گے، بہت اچھی بات آپ نے بتائی ہے انشاءاللہ، لیکن طریقہ کیا ہوگا؟ مثلا ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو 12 رکعت پڑھنے کے بعد پڑھنا ہے یا 4 فرض پڑھنے کے بعد؟ وہ جو وظائف بتلائے جاتے ہیں، جو وظیفے، ان میں سے ایک دعا بتلائی تھی آیت الکرسی کے تعلق سے، شاید سوال ان کا آیت الکرسی بتائی تھی، تو انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ اس کو فرض نماز کے بعد ہی پڑھنا ہے یا نماز مکمل کرنے کے بعد پڑھنا ہے؟ تو دیکھیے، اگر آپ کو یاد ہے اور ہر فرض نماز کے بعد پڑھ لیں تو بھی بہتر ہے، اور اگر آپ کو یاد نہ رہے، آپ کبھی فرض نماز کے بعد پڑھنا بھول جائیں تو آپ نماز مکمل کرنے کے بعد اس کے بعد پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے، جیسے آپ کو جب یاد رہے، جیسے موقع ملے ویسے پڑھ لیں۔ ان کا دوسرا سوال ہے، میں نے سنا ہے کہ فرض نماز کے بعد چوتھا کلمہ پڑھنے سے 1 رکعت پر 80 نیکیاں ملتی ہیں، کیا یہ سچ ہے؟ دیکھیے، آپ نے جن سے سنا ہے تحقیق ان سے کریں، آپ پوچھ لیجئے ان سے، ہو سکتا ہے انہوں نے کسی معتبر عالم سے سنا ہو یا کسی کتاب میں پڑھا ہو۔ البتہ میری تحقیق یہ ہے کہ میں نے اس کو نہ ابھی تک کسی عالم سے سنا، نہ ہی میں نے کسی کتاب میں پڑھا، اور آپ کا سوال آنے کے بعد میں نے اس کو ڈھونڈنے کی بھی کوشش کی، مجھے نہیں ملا، تو میری تحقیق کے مطابق ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ نے کسی سے سنا ہے تو ان سے پوچھ لیں، شاید انہوں نے کسی کتاب میں پڑھا ہو۔ ہماری ایک بہن ہے، انہوں نے کمنٹ کیا ہے، میں پڑھتی ہوں ہر نماز کے بعد، اللہ ہم سب کو مرنے کے بعد جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ ہماری ایک بہن ہیں، انہوں نے سوال کیا ہے، مفتی صاحب میں گھر کا کام کرتے ہوئے تسبیح پڑھتی ہوں، جھاڑو پوچھا، برتن، کھانا پکاتے وقت، لیکن پورے دن میں کون سی تسبیح پڑھوں؟ آپ اچھی تسبیح بتائیں، اللہ آپ کو خوب ترقی دے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے دعا دی ہے، تو اللہ رب العزت ان کو بھی بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اس کے بعد یہ پوچھ رہی ہیں کہ کون سی تسبیح پڑھنا بہتر ہے، تسبیح بتا دیں۔ دیکھیے، تسبیحات تو تمام ہی بہتر ہیں، آپ کچھ بھی پڑھ لیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یا اللہ تعالیٰ کا نام ہی آپ یوں پکارتے رہیں، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، کیونکہ اللہ رب العزت کو آپ پکاریں گے کسی بھی الفاظ کے ساتھ جو اللہ کے اسماء اعظم میں سے جو نام ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں، ان ناموں میں سے کسی نام کا آپ ورد رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے بدلے میں بہترین بدل عطا فرمائیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ استغفر اللہ کا ورد کریں تو میرے حساب سے یہ سب سے بہتر ہوگا، اس لیے کہ استغفار کرنا، اس کی بہت بڑی فضیلتیں احادیث کے اندر آئی ہیں، بہت فضائل ہیں اس کے، کہ استغفار کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ ہم انسان ہیں اور ہم سے جانے انجانے میں غلطیاں ہوتی رہتی ہیں،
استغفار کرتے رہیں گے تو گناہ ہم سے جو جانے انجانے میں ہو جاتے ہیں وہ استغفر اللہ کی تسبیح پڑھنے سے وہ گناہ بھی معاف ہوتے رہیں گے، اور جب وہ گناہ ختم ہو جائیں گے تو گناہ بھی ختم ہوتے رہیں گے، نیکیاں بھی جڑتی رہیں گی۔ تو جب ہم اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوں گے تو ہم ایسے پیش ہوں گے کہ ہمارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا اور نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی۔ لیکن اس کے علاوہ آپ جو بھی تسبیح پڑھنا چاہیں پڑھ سکتی ہیں، بہتر ہے۔ ہماری ایک بہن ہے، انہوں نے سوال کیا ہے، مفتی صاحب میرے بھائی کی گورنمنٹ جاب ہے، لہٰذا ڈیلی شیونگ مسٹ ہے، پارٹ آف جاب رولز، تو ایسے لوگ کیا کریں؟ پلیز رپلائی۔ اگر یہ سوال ان کا انڈیا سے ہے تو ان کو میں کہنا چاہوں گا کہ انڈین جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ آزادی دیتا ہے انسان کو اپنے مذہب پر رہنے کی، اپنے مذہب پر عمل کرنے کی، تو وہ اس لاء کا سہارا لیتے ہوئے اپنی جاب میں اس بات کی کوشش کریں کہ ان کے اوپر یہ رول لاگو نہ کیا جائے کہ وہ روزانہ شیونگ کریں، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری جو سکھ برادری کے لوگ ہیں وہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہونے کے باوجود، کیونکہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں یہ چیز مسٹ ہے کہ بندہ روز شیونگ کرنے کے بعد جاب پر جائے، لیکن وہاں بھی ہمارے جو سکھ برادری کے لوگ ہیں مکمل داڑھی میں رہتے ہیں، اس کے علاوہ ان کی اپنی پگڑی ہوتی ہے۔ تو آپ انڈین کانسٹیٹیوشن کا سہارا لے کر اس بات کی کوشش کریں کہ آپ کو آپ کی جاب میں داڑھی رکھنے کی پرمیشن حاصل ہو۔ دوسری بات یہ کہ اگر ایسی جاب ہے اور آپ کو ایسا موقع نہیں مل پا رہا ہے تو کوشش کریں کسی دوسری جگہ جاب تلاش کرنے کی جہاں داڑھی رکھ سکیں آسانی سے، اور یہی کوشش کرنا چاہیے کہ اپنے دین پر بھی عمل ہو جائے اور دنیا کا بھی نقصان نہ ہو، لیکن ترجیح دین کو ہی دی جائے، دنیا کو نہیں، کیونکہ دنیا ایک عارضی شے ہے، کبھی بھی ختم ہو جائے گی، اور آخرت دوامی شے ہے جو ہمیشہ باقی رہے گی، تو اپنے ہمیشہ کے گھر کو سنوارنے کی کوشش کی جائے۔ ہماری ایک بہن، انہوں نے سوال کیا، السلام علیکم بھائی جان۔ وعلیکم السلام۔ دعا دے رہی ہیں اللہ آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی مسلمان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ابھی پوچھ رہی ہیں کہ لیکن پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اور فرض نماز کے بعد جب سلام پھیر لیں گے تب پڑھنا ہے یا سنت نفل پڑھنے کے بعد؟ صحیح سمجھائیں پلیز، ڈیٹیل میں پھر سے بتائیں۔ وہی سوال جو پچھلا سوال تھا کہ آیت الکرسی وغیرہ یا وظائف اور جو ذکر ہیں وہ کب کرنے چاہیے، تو وہ بتلا دیا پیچھے کہ فرض نماز کے بعد چاہیں جب پڑھ لیں، اور اگر بھول گئے ہیں تو نفل نماز کے بعد پڑھ لیں۔ ہماری ایک بہن ہے، انہوں نے سوال کیا ہے، مفتی صاحب جب ہم میلے کپڑے دھو رہے ہوتے ہیں تو کچھ چھینٹیں ہمارے کپڑوں پر بھی اڑ جاتی ہیں، تو کیا اب انہی کپڑوں میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ پلیز جواب دیں۔ اگر وہ کپڑے صرف میلے ہیں، ناپاک نہیں ہیں، تو ان کپڑوں میں نماز آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی کیونکہ آپ اللہ کے سامنے پیش ہو رہے ہیں تو کپڑے آپ کے ایسے ہونا چاہیے جو پاک بھی ہوں اور صاف بھی ہوں۔ پاک ہونا تو لازمی ہے، صاف بھی ہونا چاہیے۔ اگر آپ جو کپڑے دھو رہی ہیں وہ کپڑے اگر ناپاک ہیں تو پھر ان کی چوٹیوں سے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، کپڑے چینج کرنا پڑیں گے۔ ان کا دوسرا سوال ہے، مفتی صاحب میرے پیروں کی نسوں میں درد رہتا ہے، یہ درد بڑھ جاتا ہے، چلنے میں بھی تکلیف ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے عاجلہ کاملہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ کہتی ہیں کہ اس وجہ سے فرض نماز تو کھڑے ہو کر پڑھتی ہوں مگر سنت اور نفل بیٹھ کر پڑھتی ہوں، تو کیا اس سے بھی ثواب میں کمی ہوگی؟ جواب دیں۔ دیکھیے، ثواب میں کمی جب ہوتی ہے جب انسان طاقت اور قدرت ہونے کے باوجود، قیام پر قدرت ہے، کھڑے ہو سکتے ہیں، اس کے باوجود بیٹھ کر نماز پڑھیں تو ثواب میں کمی آتی ہے، لیکن اگر عذر ہے، کھڑے نہیں ہو سکتے، مجبوری ہے، مجبوری میں بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں تو پھر ثواب میں کمی نہیں آئے گی، پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عاجلہ کاملہ نصیب فرمائے۔ ہمارے ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ مفتی صاحب ان میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اس میں عبد البادی کے کچھ ویڈیوز آتے ہیں جو نماز، اور بھی بہت سی ویڈیوز آتی ہیں، اس کے بارے میں ہی بتلائیں۔ ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی کارٹون کے نقصان کے تعلق سے، اس میں بتلایا تھا کہ کارٹون کے جو بچے دیکھتے ہیں اس کے نقصان کیا کیا ہیں، تو اسی میں کمنٹ ہمارے بھائی نے کیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ عبد الباری کے پروگرامز آتے ہیں، کیا اس کو دیکھنا چاہیے؟ تو ان کو میں ایک جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں جو ہمارے یہاں مشہور ہے، وہ یہ کہ کوئی بندہ اگر گٹکا کھاتا ہے تو اس کو سپاری دے دی جائے، لیکن اگر کوئی کچھ بھی نہیں کھاتا تو اس کو سپاری نہ دی جائے۔ یعنی اگر بچے پہلے سے ہی الٹے سیدھے کارٹونز دیکھ رہے ہیں تو ان کو ان کارٹونز سے ہٹانے کے لیے کہ جس میں عقائد کی خرابی ہے، جس میں اعمال کی خرابی ہے، جس میں بے حیائی ہے اور بے ڈنگی چیزیں ہیں، ان سے بچوں کو محفوظ کرنے کے لیے اگر عبد الباری پر لگایا جائے کہ وہ کچھ دعائیں، کچھ نماز وغیرہ سیکھ جائیں تو یہ تو طریقہ صحیح ہے، لیکن ایک بچہ ہے جو پڑھ رہا ہے، دینی یا دنیاوی تعلیم حاصل کر رہا ہے، اس کو اس کی کتابیں چھین کر اس کے ہاتھ میں عبد الباری کے پروگرامز دیے جائیں تو پھر یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ آج جب وہ عبد الباری دیکھے گا تو ایک دن وہ دیکھتے دیکھتے، کیونکہ جب اس کے پروگرامز ختم ہو جائیں گے، کیونکہ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، یا اس میں انٹرسٹ ختم ہو جائے گا تو پھر وہ دوسری چیزوں میں لگ جائے گا۔ تو بچہ جو دینی یا دنیاوی تعلیم بائی بکس حاصل کر رہا ہے تو اس سے بکس کو لے کر موبائل اس کے ہاتھ میں نہ دیا جائے، لیکن پہلے سے ہی جو بچے الٹے سیدھے کہانیاں اور الٹے سیدھے کارٹونز دیکھ رہے ہیں تو ان کو عبد الباری کے پروگرامز لگا کر دیے جائیں، یہ بہتر ہے۔
ہماری بہن ہے، انہوں نے سوال کیا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم بھائی جان، خواتین کا انتقال کے بعد غسل کا طریقہ بتائیں کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ غسل کے طریقے کے تعلق سے سوال ہے، تو دیکھیے اس پہ مکمل ایک کلپ بنائی جائے گی، اور اس کا جواب تو مختصر یہی ہے کہ جو مرد کے غسل جنازہ کا طریقہ ہے وہی خاتون کے بھی غسل جنازہ کا طریقہ ہے۔ ویسے تو انشاءاللہ کوشش جاری ہے، 1-2 دن میں جب بھی موقع ملے گا ہمارے اس چینل پر یا دوسرے چینل پر آپ کو غسل جنازہ کا طریقہ یعنی میت کو غسل دینے کا طریقہ پریکٹیکلی آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ کوشش ہے اللہ تعالیٰ اس کو مکمل کر دے تو پھر آپ کو بھی آسانی ہو جائے گی سمجھنے میں۔ ہمارے ایک بھائی ہیں، انہوں نے سوال کیا ہے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہم لوگ ابھی گھر پر ہی نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد میں جانے سے بھی ڈر لگ رہا ہے۔ مفتی صاحب میرا مسئلہ نماز کے ٹائم کو لے کر ہے کہ جب ہم گھر پر نماز پڑھتے ہیں تو کیا نماز فوراً ٹائم ہوتے ہی پڑھ سکتے ہیں؟ جیسے مسجد میں ظہر کی اذان 1 بجے ہوتی ہے تو کیا ہم 12:30 پر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے ظہر کی نماز کا وقت تو 12:30 پر شروع ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ کے محلے میں کسی بھی مسجد میں اذان نہیں ہوئی ہے 12:30 بجے تو آپ 12:30 بجے نماز نہیں پڑھ سکتے، بلکہ آپ کے محلے کی مسجد میں اذان ہو جائے اس کے بعد آپ نماز پڑھیں۔ جیسے آپ نے کہا کہ 1 بجے اذان ہوتی ہے تو پھر 1 بجے کے بعد آپ نماز پڑھیں، لیکن اگر آپ کو کہیں 12:30 بجے نماز پڑھ کر جانا ہے یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو اذان کی آواز نہیں آتی یا کسی عذر کی وجہ سے آپ 12:30 بجے نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر پر ہی اذان پڑھیں، اذان پڑھنے کے بعد آپ نماز پڑھیں تو 12:30 بجے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کافی ہو چکا ہے، بس آخری سوال، اور اس کلپ میں باقی بہت سارے سوال باقی ہیں جو انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ کلپ میں اگلے فرائیڈے میں آپ کو ان سوالوں کا جواب دیا جائے گا۔ وہ آخری سوال ہے ہمارے بھائی کا، انہوں نے سوال کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب معلوم یہ کرنا تھا کہ شرارہ پہننا کیسا ہے؟ دیکھیے لڑکیوں کے جتنے بھی لباس ہیں، شرارہ ہو یا غرارہ ہو، لہنگا چنی وغیرہ کچھ بھی ہو، اگر وہ کپڑا ایسا ہے جس میں سطر چھپا ہوا ہے اور سطر چھپنے کے ساتھ ساتھ وہ کپڑا اتنا تنگ اور چست بھی نہیں ہے کہ جس سے اعضائے بدن نظر آتے ہیں، یعنی بدن کے اعضاء بھی نظر نہ آئیں اور بدن بھی نظر نہ آئے، تو کپڑا کیسا ہی ہو اس کو پہنا جا سکتا ہے۔ لیکن کپڑا خواہ برقع ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کی کٹنگ ایسی ہے، ایسا بنا ہوا ہے اور ایسا چست ہے کہ اس سے بدن کے اعضاء نظر آتے ہیں تو پھر ایسا برقع پہننا سوائے نقصان کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یا برقع نیٹ کا بنا ہوا ہے کہ اس میں کپڑے اندر کے نظر آتے ہیں اور اندر کا بدن بھی نظر آتا ہے کپڑوں کے ساتھ ساتھ، جو کپڑوں سے ڈھکا ہوا نہیں ہے تو برقعے سے ڈھکا ہوا ہے، لیکن برقع نیٹ کا ہے تو اس سے اگر بدن نظر آتا ہے تو وہ برقع بھی نہیں پہننا چاہیے۔ خلاصہ یہ ہے کہ کپڑا وہ پہنا جائے جس سے سطر بھی چھپے اور سطر کی جو اعضاء کی بناوٹ ہے وہ بھی چھپ جائے۔ تو اگر پردے کا پورا اس میں خیال رکھا گیا ہے تو آپ کسی بھی طرح کا کپڑا پہن سکتے ہیں۔ امید ہے یہ تمام مسائل آپ کے سمجھ آئے ہوں گے، باقی جو مسائل رہ گئے ہیں وہ انشاءاللہ نیکسٹ کمنٹ باکس میں آپ کے سوالوں کا جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔